عرب دنیا میں ایک اور بڑا خطرناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ مسجد اقصی کو بم سے اڑانے کی بڑی ذلیل اور نہایت ہی کمینی کوشش کی گئی ہے یہود کی طرف سے۔ اگرچہ وہ ناکام ہو گئے وہ لوگ جو مقرر تھے ایجنٹ اس کام پر، لیکن یہ پہلے بھی کوششیں ہو چکی ہیں اور نہایت ہی خبیثانہ ارادے ہیں یہود کے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے معزز مقامات کو تباہ کر دیا جائے اور کچھ دیر کے بعد لوگ بھول جائیں گے اور پھر وہاں ہم یہ ان کا معبد دوبارہ بنوانے کی بجائے اپنا معبد بنائیں، اور پھر مسجدوں کو نابود کرنے کے نتیجے میں اگرچہ بظاہر مسلمان نابود نہیں ہوتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شعار کا قوموں کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جو قومیں اپنے شعار کی ذلت قبول کر لیں وہ قومیں ہلاک ہو جایا کرتی ہیں۔ آخر ایک کپڑے میں کیا بات تھی جس سے جھنڈا بنایا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی صحابہ کی کہ جھنڈے کی حفاظت کرنی ہے، اور بظاہر ایک بے وقوف آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جھنڈے کو چھوڑو پرے، جان بچانی چاہیے، لیکن بالکل برعکس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی، اور ایک جنگ کے موقع پر جو 3 سپہ سالار آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگر مقرر فرمائے تھے، ایک زخمی ہوتا تھا وہ ایک ہاتھ سے جھنڈا دوسرے میں منتقل کر لیتا تھا، وہ کاٹا جاتا تھا تو بعض دفعہ ٹنڈے بازوؤں سے انہوں نے جھنڈوں کو لپیٹا چھاتی کے ساتھ، جب کاٹے گئے تب دوسرا آگے بڑھا اور نہیں گرنے دیا، اور یکے بعد دیگرے تینوں جرنیل جو چوٹی کے تھے اپنے دماغ جنگی صلاحیتوں کے لحاظ سے، وہ شہید ہو گئے اور جھنڈے کو نہیں گرنے دیا۔ تو اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، یہ شاعر اللہ کی بہت بڑی عظمت ہوتی ہے، اس لیے ساری دنیا میں مسلمانوں کو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے اختلافات کو بھلانا چاہیے اور اکٹھے ہو کر اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر یہود کو یہ معلوم ہو جائے کہ ساری دنیا کے مسلمان اپنے شاعر کی عظمت اور احترام اپنے دل میں اتنا رکھتے ہیں کہ بوڑھے اور بچے کٹ مریں گے لیکن شاعر کو تباہ نہیں ہونے دیں گے، تو پھر مسلمانوں کو وہ کبھی تباہ نہیں کر سکتے۔ ایسی عظیم زندگی پیدا ہو جائے گی عالم اسلام میں کہ کوئی دنیا کی طاقت پھر اس زندگی کو مٹا نہیں سکتی۔ ہم بھی حاضر ہیں، جماعت احمدیہ کو شاعر اسلام کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قوم بلائے ہمیں شاعر کی خاطر قربانی کے لیے تو ہم حاضر ہیں۔ یہ ہے وہ جہاد جو حقیقی جہاد ہے، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جس کی اسلام نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو نہیں آنے دیتے وہ اپنے ساتھ ان خدمتوں میں، اگر آپ سے فی الحال نفرتیں ہیں، تو یہاں بیٹھے ایک جہاد شروع کر سکتے ہیں آپ، اور وہ دعا کا جہاد ہے۔ آخر جنگ بدر بھی تو اس خیمے میں جیتی گئی تھی جہاں دعائیں ہو رہی تھیں، اس میدان میں نہیں جیتی گئی تھی جہاں چند لڑائیاں تھوڑی سی لڑائی ہوئی تھی۔ اصل وہ جنگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں جیتی گئی ہے۔ بس وہ جنگ تو آپ یہاں شروع کر دیں، پھر اگر خدا توفیق دے گا اور وقت ہمیں بلائے گا تو دنیا دیکھے گی کہ جہاد کے میدان میں احمدی کسی دوسری قوم سے پیچھے نہیں، بلکہ ہر میدان میں صف اول میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ عقل والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں جو بہت عرصے پہلے بتائی جا چکی ہیں، پر لوگ کان نہیں دھرتے۔ ابھی بھی وقت ہے، ایک امام کے ہاتھ میں بیعت کر لے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگلے پارٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوگے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔